رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا شہداء کے ساتھ اور کا بھی حشر ہوگا؟ حضرت رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، جو شب و روز میں موت کو یاد کرتا رہے اور 20 مرتبہ اسے یاد کرے۔ اور حضرت صدی نے اس آیت یعنی پارہ نمبر 29 سورہ الملک کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ کون تم میں سے موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور کون اس کے لیے زائد تیاری کرتا ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بعض بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جس نے موت کو بکثرت یاد رکھا اسے 3 انعامات ملیں گے۔ نمبر 1، توبہ کی جلدی کی توفیق۔ نمبر 2، دل میں قناعت نصیب ہوگی۔ نمبر 3، عبادت میں خوشی ہوگی۔ جس نے موت کو بھلایا اس پر 3 مصیبتیں نازل ہوں گی۔ نمبر 1، توبہ میں دیر ہوگی۔ نمبر 2، بے صبری اس میں آ جائے گی۔ نمبر 3، عبادت میں اس کے لیے سستی ہوگی۔ تمیمی نے فرمایا، 2 چیزوں نے میرے لیے دنیا کی لذتوں کو بے حقیقت بنا دیا ہے۔ نمبر 1، موت کی یاد، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے کہ بعض حضرات اللہ کے فرمان پارہ نمبر 20 سورہ القصص آیت نمبر 77 کی تفسیر کفن سے کی ہے، اور دنیا کی چیزیں ایسی راہوں میں خرچ کرو کہ اس کے بدلے میں آخرت میں جنت ملے۔ یاد رکھو تم ہر چیز چھوڑ کر چلے جاؤ گے سوائے اپنے حصہ کے، اور وہ کفن اور جو کچھ تو نے زمانے میں جمع کیا اس میں تیرا حصہ صرف 2 چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائے گا اور خوشبو۔ اور دلمی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بہتر زہد موت کی یاد ہے اور بہترین عبادت تفکر ہے۔ جس کو موت کی یاد خوفزدہ کرتی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو اس وقت جاگ اٹھیں گے، اور لوگ سو رہے ہوئے ہیں اور ان میں جو مر جائے گا موت اس کی نیند کو ختم کر دے گی۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مرتا ہے پشیمان ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی پشیمانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا، نیکوکار ہے تو اس پر شرمندہ ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہ کیں، اور اگر بدکار ہے تو اس امر پر شرمندہ ہے کہ برائیاں میں نے کیوں نہ چھوڑی۔ اور اس کے علاوہ اصفہانی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے